مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین جناب محترم صاحبزادہ جعفر صادق طاہر صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جناب محترم صاحبزادہ جعفر صادق طاہر صاحب مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تو جو سائیں مجھو سائیں، تو جو سائیں مجھو سائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، ویا مور مری ہنج نہ رہو ہیکڑو، ویا مور مری ہنج نہ رہو ہیکڑو، انہن آکھیرن تے ویٹھا چب چڑھی، وطن تھیو وری کنن کائرن جو۔ میرے پیر بھائیوں، میرے دوستوں، اور وہ انسانوں جن کے لیے اللہ کے اس ولی کی دل میں محبت ہے، اور وہ کل مخلوق میں اشرف المخلوقات کا لقب پانے والوں، اللہ کی طرف سے خلافت کا مقام پانے والوں، اور اللہ کی محبت کو جیتنے والوں، اے میرے طاہریوں، اے میرے طاہری بھائیوں، اور میری طاہری بہنوں اور نوجوانوں، آپ سب کو میرے پیر کی یہ خانقاہ خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ کو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے یہ مناظر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو انسانیت اور مسلمان کا معراج پانے والوں، آپ کو فرشتے آج آپ کی انسانیت کے خلافت کے مقام کے پہچاننے کی بشارت دے رہی ہے۔ میرے دوستوں، جس طرح اس ناچیز کو قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی شک ہی نہیں چھوڑا گیا۔ اور پھر آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبصورت الفاظ فرماتے ہیں، کیا خوبصورت حدیث بیان مبارک آپ کے زبان مبارک سے بیان ہوتی ہے، کیا موتی پروئے ہیں وہ ایک ایک لفظ
وہ ایک ایک شفقت، وہ ایک ایک محبت جس کے لیے کوئی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی کہ اس کی حقیقت، اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، غور کیجئے گا میرے دوستو، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ آپ نے اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ایمان لانے والے مسلمان، میری بیعت کرنے والے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ تو میرے دوستو، یہ بڑے مجموعہ ہے، ان لفظوں کے پیچھے بہت سی معنی پوشیدہ ہیں۔ میرے مرشد آپ کو اور ہمیں دعوت دیتے ہیں، قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، احادیث ہمیں دعوت دیتی ہیں غور و فکر کرنے کی۔ میرا دل چاہتا ہے کاش وہ غور و فکر کی، وہ سوچ کی، وہ جستجو ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرے جیسے ببکیاں مارنے والے، میرے جیسے بڑی بڑی تحمیدیں باندھنے والوں کی الفاظوں کے پیچھے کاش ہم خدا کی طرف سے اس دعوت پر غور و فکر کریں کہ غور و فکر کرو، وہ پروردگار اپنے کلام کی الفاظات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا پیغمبر آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیان کی ہوئی احادیث پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مگر افسوس، یہ تحمیدیں باندھنے والے، جس طرح میں اس ناچیز، اس حقیر، اس گناہگار نے آپ کو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے پیٹ والے ہوں گے، بڑے بڑی گفتگو کرنے والے ہوں گے، بڑے بڑے نعرے مارنے والے ہوں گے، آپ کے عشق پر، آپ کی محبت پر حملہ کرنے والے ہوں گے، وہ خونخوار آنکھوں والے، وہ بڑے بڑے جبوں والے، وہ بڑے بڑے اماموں والے، وہ بڑے بڑے جسموں والے، ایسے کئی بت آئے جس نے محبت پر، جس نے عشق پر، جس نے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ڈاکے مارنے کی کوشش کی، جس نے انسان مسلمان کے لیے مشکلاتیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایسے کئی آئے، کئی گئے، اگر کس کا نعرہ بجا، کس کا ڈنکا بجا، کسی نے محبت محمدی کا اعلان کیا، اس کو انسانوں کی دلوں میں اتار کر ان کو محسوس کروایا، ان کو خدا کی محبت میں معراج تک پہنچایا، تو وہ ایسے اللہ کے کامل اکمل ولی تھے۔ وہ ایسے ہی میرے مرشد محبوب سجن سائیں جیسے انسانیت اور امت مسلمان کے خیر خواہ تھے، جنہوں نے دین میں اگر ہمارے اندر کوتاہیاں تھیں تو اس میں ہماری تربیت فرمائی، اور اگر یہ دنیا اتنی خراب ہے، اگر اس دنیا میں اتنی خرابیاں ہیں، تو خدا نے اپنے خلیفے کو اس دنیا میں بھیجا ہی کیوں بھیجا؟ غور و فکر کریں ہم اور آپ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو جب میں نے پیدا کیا، جب اس کو میں نے دیکھا تو میں اس پر عاشق ہو گیا۔ خدا جس پر عاشق ہو جائے، کیا اتنی دنیا یہ خراب ہے کہ خدا جس پر عاشق ہو گیا اس کو ادھر بھیج دیا؟ میرے دوستو، یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے، کیونکہ اس میں خدا کے ولی کا دیدار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں محبت مصطفیٰ کا جلوہ ہوا، کیونکہ اس میں اصحابہ کا جلوہ ہوا، کیونکہ اس میں بہت سے اولیاء آئے، کیونکہ اس میں ایسے خوبصورت انسان پیدا ہوئے جنہوں نے انسان جس پر اللہ عاشق ہوا تھا، جس پر خدا عاشق ہے، اس کو اس حقیقت کی آگاہی دی۔ تو میرے دوستو، میرے نوجوانوں، اب صرف نوجوان وہ نہیں ہے جس کا جسم نظر آتا ہے نوجوانوں جیسا، میں اس کو نوجوان مانتا ہوں جس کا دل بھی نوجوان ہے۔ بھائی کیا ہو گیا اگر جسم بوڑھا ہے؟ کیا ہو گیا اگر تو ضعیف ہے؟ کیا ہو گیا تیرے ہاتھ کب کپاتے ہیں؟
کیا ہو گیا تیری داڑھی سفید ہو گئی؟ کیا ہو گیا تیری گردن جھک گئی؟ تیرے دل میں اللہ کا جلوہ ہے، تیرے دل پر میرے پیر کی انگل ہے، تیرا دل پکارتا ہے اللہ 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 اللہ۔ اور تو جوان ہے میرے بھائی، تو سب سے بڑا جوان ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ ہاں، تو غمزدہ مت ہو۔ آج جس طرح کے جلوے تیرے سامنے ہیں، آج جس خدا کے مظہر کا آج تو نے مشاہدہ کیا ہے اللہ کی رحمت کا، اور جس خدا کے ولی کا تو دیدار کر رہا ہے، جو تجھے این محمدی محبت سکھاتا ہے، جو تجھے وہ آقا انعامدار کے عشق کے جام پلاتا ہے، جو تجھے وہ مدینے کی خوبصورت جلووں کا مشاہدہ کرواتا ہے، اور دوسرے تو لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میرا پیر دل سے محسوس کرواتا ہے۔ ارے تم میرے پیر کے اخلاق کو دیکھ، ان کے کردار کو دیکھ، ان کے رویوں کو دیکھ، اس کی شفقت کو دیکھ، اس کی مہربانیوں کو دیکھ، کیا ویسا ہی نہیں ہے جیسا اللہ نے کامل انسان کے لیے فرمایا ہے؟ کیا ویسا؟ ارے میرے نبی اپنے دشمنوں کو بھی دعا دیتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ارے کیا میرے پیر کے بیان اور گفتار اور ان کی گفتگو، ان کے کردار میں وہ محمدی جھلک، وہ محمدی فیض تجھے نظر نہیں آتا؟ ارے تجھے کس میں آتا ہے؟ بڑے پگڑی اور عمامے میں آتا ہے؟ تجھے بڑے جبے میں آتا ہے؟ کس میں آتا ہے تجھے؟ ارے مجھے تو خدا کے ولی کے کردار میں آتا ہے، ان کے رویے میں آتا ہے، ان کے اخلاق میں آتا ہے، اور اسی سے ہی تو انسانیت اپنے معراج کو پہنچتی ہے۔ ارے پگوں سے، جبوں سے، رنگوں سے، گفتار سے، اور تو گفتار تو شیر کی بھی بڑی دھاڑ ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ شیر بھی تو دھاڑتا ہے، اور شیر تو انسان کے تابع ہے، اس کی دھاڑ اتنی بڑی ہے تو انسان کی دھاڑ کیسی ہوگی؟ وہ انسان اگر اپنے جوش اور ولولے میں دھاڑے تو شیر بھی ڈر جائے گا، تو انسان کی دھاڑ سے مت ڈر میرے بھائی، انسان کی دھاڑ سے، اس کے جوش سے مت ڈر۔ اے خدا، اے میرا رب، وہ کہیں ہمیں پسپائیوں میں نہ ڈال دے، کہیں ہم سے اپنی نظروں کو موڑ نہ دے۔ کئی آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم دعویٰ کریں کہ میں آقا کا محبت کرنے والا ہوں، ان کا شیدائی ہوں، ان پہ جان دینے والا ہوں، وہ تو تیرے دل کو دیکھتے ہیں۔ انسان بھلے تیرے نعرے کو دیکھے میرے بھائی، اگر تیرے دل میں پیسہ ہے تو وہ بھی ان کو نظر آتا ہے۔ اگر تیرے دل میں اس نعرے کے پیچھے سیاست ہے تو میرا نبی جانتا ہے، تو کر لے سیاست، تو پالے رتبہ، تو پالے مقام، تو بن جا اس ملک کا حکمران، تو پہنچ جا جس رتبے پہ چاہت پہنچ سکتا ہے۔ ارے اس نبی کے نعرے کی توہین تو مت کر، ارے ڈر تو صحیح میرے بھائی۔ تو ان ساری پیچیدگیوں سے، ان سارے مسئلے مسائل سے میرے پیر کے اخلاق نے ہمیں آزاد کر دیا، ہمارے دلوں کو تبدیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے گمان کے قریب ہوں، میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں، تو جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے، جو تیرے شیخ کے پاس جا کر ان کی تسبیح کی آواز پہ اپنی گردن کو جھکاتا ہے، اپنی آنکھ کو بند کرتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے، میں تو تجھے اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے نوجوانوں، میں جیسا آدمی گفتگو کرے تو اس پہ سوائے غلطیوں اور شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ یہ وقت آپ کا ہے، روحانی طلبہ جماعت اصلاح المسلمین، جمعیت علماء طاہریہ، میرے طاہری بھائی، طاہری خواتین،
طاہری بہنیں، یہ آپ کا وقت ہے، آپ نے اس دنیا کی تقدیر کو تبدیل کرنا ہے۔ کون سی تقدیر؟ جس کے لیے اللہ نے آپ کو ہمیں خلیفہ بنایا، وہ تقدیر جو ہم بھول گئے ہیں۔ وہ اس دنیا میں ایسا نظام، ایسی محبت، ایسے اخلاق، ایسے کردار، ایسے رویوں کو عام کرنا ہے جس کی تعلیم میرے نبی نے دی، جس کا ثبوت ان کی عملی زندگی نے دیا۔ تو میرے پیر بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے۔ اور ایسے نعرے والے بہت آئیں گے، گفتگو کرنے والے بہت آئیں گے، مگر ان کی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ مت بھاگے ایسے لوگوں کے پیچھے، مت کرے اپنی زندگی کو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا۔ کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں سوائے پشیمانی، دکھ، غم اور رنج کے۔ حاصل ہوگا تو میرے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر، جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ کے حکم سے چنا، جو انہوں نے ہمارے لیے منتخب کیا۔ وہ کیا ہے؟ اپنی دین کی جو آپ کے فرائض ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والی عبادتیں ہیں، ان کی پابندی کرنا، اور دنیا کو جنت کا گہوارہ بنانا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محنت سے اچھے دولت کمانا، پھر جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ کرنا، تحمل، برداشت کا مظاہرہ کرنا، غصے میں مت آنا چاہیے، جواب دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ہے، 6 نکاتی پیغام جو حضور کا آپ کے سامنے ہے، جس میں وہ ساری چیزیں حضور ہمیں 15 سالوں سے بتاتے آ رہے ہیں۔ آج مجھے ہمیشہ افسوس رہتا ہے کہ ہم فقراء، ہم طاہری حضور کے احکامات کو، ان کے بیانات کو صحیح طریقے سے سنتے نہیں، ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ حضور نے تعلیم کی طرف توجہ دلائی، آج کتنی معاشی مشکلات ہیں۔ کاش اگر ہم اس وقت صحیح طریقے سے اپنی تجارت پر توجہ دیتے، اپنا روزگار قائم کرتے، اپنی معاش کی طرف توجہ دیتے، تو ہمارے معاش آج اتنے بہتر ہوتے کہ جو ہمارے بھائی تکالیف میں ہیں، ہم ان کے لیے بھی مدد کا ہاتھ آگے بڑھا سکتے۔ حضور نے برداشت کا حکم دیا، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، ہمارے اندر صبر نہیں رہا، ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، خود کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ حضور نے درخت لگانے کے لیے کہا، دوستوں نے درخت لگائے ہیں، مگر اتنے درخت ہم نہیں لگا سکے کہ آج جس طرح کل پرسوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جو ایئر کوالٹی ہے، جو سانس لینے والی ہم ہوا اندر ڈالتے ہیں، اس کی معیار دنیا میں سب سے خراب ہو گئی۔ کراچی بھی اس سے مختلف نہیں ہے، اسلام آباد بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا عموماً کہ اس دھوئیں اور اس پولوشن کی وجہ سے اس شہر میں رہنے والے ایک انسان کی زندگی اوسطاً 5 سال کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ جب حساب مانگے گا تو ہمیں دینا پڑے گا کہ ہماری زندگی 5 سال کیوں کم ہوئی، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہوئی۔ تو میرے دوستو، جماعت کے نوجوانوں، آپ نے اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے۔ جب بھی کسی کے پاس جائیں، کسی کو پیغام پہنچائیں، تو اپنے دل میں اگر کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ یہ رکھیں کہ میرے مرشد نے جیسی محبت مجھے دی، جیسی نظر میرے مرشد کی طرف سے مجھے ملی، میرے اس بھائی تک بھی وہ محبت میں نے پہنچانی ہے۔ اس کو اسی شفقت اور پیار سے حضور کا پیغام پہنچائیں۔ تعلیم کی طرف توجہ دیں، کاروبار کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات، حضور کے بیان کو آج غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، غور کیجئے گا، تو یہ ساری مشکلاتیں جو آج ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ ختم نہ ہونے والی ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں آج ان ساری مشکلاتوں کو ختم کرنے کا راز میرے پیر کے بیان میں ہوگا۔ آج ان پریشانیوں کو، ان مشکلاتوں کو اللہ کی رحمت سے، ان سے اپنے اندر ہمت اور حوصلہ لڑنے کا، حوصلہ کا راز لانے کا میرے پیر کے بیان میں ہوگا۔ تو ہماتن گوش ہو جائیں اور حضور کے خطاب کو غور و فکر سے سنیں، انشاءاللہ دین دنیا میں آپ کا بیڑا پار ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔